اور بعض لوگ جو ہے وہ شربت تقسیم کرتے ہیں 10 محرم کو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈا دماغ کریں، دماغ کو ذرا ٹھنڈا کریں اور پھر سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ شیطان جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان کی چال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ چال سمجھ میں آتی ہے شیطان کی، ورنہ اکثر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ لیکن جو ٹھنڈے دماغ سے سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ شیطان کی چال کس طرح کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال کے گناہ معاف۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا کہ تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا آفر ہے، کتنا بڑا آفر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے ذریعے سے، صرف ایک روزے کے ذریعے سے ہمارے 1 سال کو گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب شیطان نے سوچا اگر یہ لوگ اس بات پر عمل کریں گے جو حضور نے ان کو بتائی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہے کہ 1 سال کو گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر یہ اس بات پر عمل کرتے ہیں تو ان کے تو 1 سال کو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مجھے تو پھر سے 1 سال پیچھے جا کر پھر سے کوشش کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے شیطان بڑا چالاک ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا، بعض لوگوں کو شربت تقسیم کرنے پر لگا دیا، بعض لوگوں کو شربت بنانے پر لگا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جو شربت کے لیے چندہ کر رہے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو کھچڑے پر، جن کو کھچڑے پر لگا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جن کو حلیم بنانے پر لگا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جن کو بریانی بنانے پر لگا دیا، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو دعوتوں پر لگا دیا۔ اب یہ شربت کی دعوت پر جا رہے ہیں، حلیم کی دعوت پر جا رہے ہیں، کھچڑے کی دعوت پر جا رہے ہیں، بریانی کی دعوت پر جا رہے ہیں، یعنی پورا دن انہوں نے ایسے ہی خراب کر دیا، روزہ نہیں رکھا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس دنیا میں اس وقت اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ بھائی تم ایک دن کام کرو، ایک دن کام کرو، تمہارے کو 1 سال کی تنخواہ دی جائے گی، یا کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے قرضہ ہے، اب وہ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ یہ بولے کہ بھائی فلاں میرا ایک کام کر دے، چلو 1 لاکھ قرضہ معاف، تو بتاؤ ہر آدمی کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہر آدمی کرے گا۔ اور کسی آدمی کو بولا جائے کہ 1 سال کی تنخواہ دی جائے گی، بس 1 دن کام کر، تو ہر آدمی کام کرے گا۔ تو اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم 1 دن روزہ رکھو 10 محرم کا، تو تمہارے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، پچھلے 1 سال کو گناہ معاف۔ اب شیطان نہیں چاہتا ہمارے گناہ معاف ہو، اس لیے شیطان کی چال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان کی چال ہے، شیطان نہیں چاہتا ہمارا گناہ معاف ہو۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو حضور کی بات ہے، حضور نے فرمایا تم روزہ رکھو تمہارے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک طرف شیطان کی بات ہے۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ شربت تقسیم کرو، سبیلے لگاؤ، کھچڑے بناؤ، حلیم بناؤ، بریانی بناؤ، دعوت میں جاؤ، دعوت میں لوگوں کو بلاؤ۔ اب تمہیں شیطان کی بات ماننا ہے، تمہیں حضور کی بات ماننا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس سے موٹے انداز میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہمارے گناہ معاف ہو۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم کس کا نام ہے؟ محرم ہے حلیم بنانے کا نام، محرم ہے شربت بنانے کا نام، محرم ہے کھچڑا بنانے کا نام، محرم ہے دعوتوں میں جانے کا نام۔ حالانکہ اب اگر کسی کے گھر میں شربت نہیں بنتا، حلیم نہیں بنتی، کھچڑا نہیں بنتا، بریانی نہیں بنتی، دعوتوں میں آتے جاتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے یار ہمارا تو محرم نہیں منا، ہمارا محرم نہیں منا۔ حالانکہ محرم کوئی منانے کی چیز تھوڑی ہے، یا محرم کوئی چیز اس کو منایا جائے گا، عید کا دن تھوڑی ہے جس کو منایا جائے گا۔ محرم کوئی منانے کا دن نہیں ہے، محرم تو عبادت کا دن ہے، اس میں اتنی بڑی عبادت کی جائے گی جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھے، آپ کے 1 سال کے گناہ معاف، بس اتنا سا کام کرنا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور شربت تقسیم کرنے والے ایک بات اور یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ حدیث کی کتاب ہے جس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ جو خوارج تھے، خوارج، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ جب جو خوارج ہیں ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے خوشی میں لوگوں کو شربت تقسیم کیا، خوشی میں لوگوں کی دعوت دی، انہوں نے جو ہے کھچڑا بنایا، حلیم بنائی، اور انہوں نے کھانے بنا کر تقسیم کرے امام حسین کی شہادت کی خوشی میں۔ یہ خوارج ہیں۔ اب وہ خوارج کا طریقہ سنی مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو سمجھائے تو مسلمان یہ بولتے ہیں کہ تم جو ہے گستاخ رسول ہو، تم کو اہل بیت سے دشمنی ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تمہارا دل جو ہے اہل بیت کی محبت سے خالی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ البدایہ والنہایہ حدیث کی کتاب ہے، تو ہم حدیث کی بات مانیں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تو خوارج کا طریقہ ہے، خوارج کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جو کھانا پینا ہے، جگہ شربت تقسیم کرنا، جیسا کہ شربت تقسیم کرنا ہے، بریانی بنانا ہے، حلیم بنانا ہے، کھانے پینے کی چیز تو خوشی میں اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ تو ایک طرف تم بولتے ہو غم کا دن ہے کہ ہم غم میں ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، ایک طرف بولتے ہو غم کا دن ہے، ایک طرف تم جو ہے وہ دعوتیں کر رہے ہو، حلیم بنا رہے ہو، کھچڑا بنا رہے ہو، شربت تقسیم کر رہے ہو۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئے، اور خوشی اور غم تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور تم کہتے ہو کہ غم ہے، ایک طرف تو غم ہے، ایک طرف جو خوشی منا رہے ہو۔ یعنی غم میں تو کوئی آدمی کھاتا نہیں نا، غم میں تو آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، غم میں کوئی نہیں کھاتا ہے، غم میں ہر آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین شہید اس دنیا سے گئے، تم بھی امام حسین کا نقش قدم پر چلو کہ تم بھی روزہ رکھو۔ امام حسین اس دنیا سے پیاسے گئے 10 محرم کو، تو ہم بھی 10 محرم کے دن پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ امام حسین کے نقش قدم پر چلنا تو ہے، امام حسین 10 محرم کو پیاسے تھے، لہذا ہم بھی پیاسے رہیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور یہ سوچنا کہ جو ہم شربت تقسیم کر رہے ہیں، شربت جو ہے بنا رہے ہیں، شربت جو ہے لوگوں کو پلا رہے ہیں، یہ امام حسین کو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کو کیسے جائے گا؟ وہ جنت میں ہے۔ ہاں ایثار ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہو، اور ایثار ثواب کے لیے آپ جب دل کرے جب کر سکتے ہو، جب آپ کا دل کرے، جب آپ تقسیم کریں، جب آپ کا دل کرے، سال میں کبھی بھی۔ لیکن یہ سوچنا اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کو ہی تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کو 10 محرم کے دن ہی پیاس لگتی ہے۔ عجیب بات ہے، امام حسین کوئی قید خانے میں تھوڑی ہے۔ امام حسین تو اللہ کا الحمدللہ جنت میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین جنت میں ہے، اور شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، تو جنت میں ہے نہ۔ ان کے پاس یہ جنت کا تو جو شربت ہے وہ تو اتنا خوبصورت شربت ہے، یہ سڑا ہوا شربت تو ان کو پسند بھی نہیں آئے گا ہمارا یہاں کا۔ تو جنت کا شربت ان کے پاس ہے، آب کوثر ان کے پاس ہے، وہ اپنے نانا کے پاس ہیں، وہ عیش و آرام میں۔ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہو تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جو شربت تقسیم کر رہے ہیں وہ امام حسین کو جائے گا، کوئی امام حسین کو جانے والا نہیں ہے۔ اور حالانکہ اللہ نے تو یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ مرے نہیں ہیں، ان کو مرے ہوئے نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو بتاؤ، جس آدمی کو اللہ کھانا کھلائے، جس آدمی کو اللہ پانی پلائے، تو ہمارے پانی اور شربت کی کھانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امام حسین کو ہمارے کوئی شربت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شربت پلانا ہی ہے تو کسی اور دن پلائیں، شربت پلانا ہی ہے تو پلا سکتے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ نہ سوچیں کہ امام حسین کو پہنچے گا، امام حسین کی پیاس بجھے گی، یا میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو شربت پلانا ہی ہے تو آپ اپنے والدین کی طرف سے شربت پلائیں، جو آپ کے والدین، آپ کی والدہ، آپ کا پورا خاندان جو بیچارے اتنے نیک عمل نہ کر سکے، اتنے نیک نہیں تھے، ان کی طرف سے آپ شربت پلائیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ امام حسین کو ہمارے کوئی ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں تو جنت میں پہلے ہی جنت میں، ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم پہنچائیں گے بہت اچھا ہے، نہیں پہنچائیں گے تو ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو پلانا ہے تو اپنے والدین کی طرف سے پلائیں، دادا دادی کی طرف سے پلائیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں امام حسین سے محبت ہے، تو امام حسین سے اگر محبت ہے تو امام حسین تو 10 تاریخ کو پیاسے تھے، اس دنیا سے پیاسے گئے، آپ بھی پیاسے رہو، آپ بھی پورے دن پیاسے رہو، جس طرح امام حسین پیاسے تھے، بھوکے تھے، آپ بھی عاشورہ کے دن پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، تاکہ امام حسین کی مشابہت تمہیں اختیار ہو۔ یہ امام حسین کی مشابہت نہیں ہے 10 محرم کے دن حلیم کھانا، کھچڑی کھانا، بریانی بنانا، شربت بنانا اور ان کو تقسیم کرنا، کھانا پینا، دعوتوں میں جانا، یہ امام حسین کی مشابہت نہیں ہے۔ امام حسین کی مشابہت یہ ہے کہ بھوکے رہو تم۔ اور اب تو محرم اسی چیز کا نام رکھ دیا ہے، محرم ہے اسی چیز کا نام، شربت بنانا، حلیم بنانا، شربت تقسیم کرنا، کھچڑے بنانا، دعوتوں میں آنا جانا، بریانی بنانا، انہی تمام چیزوں کا نام اب محرم ہو گیا ہے۔ اور شربت بنانے والوں سے، شربت تقسیم کرنے والوں سے، حلیم اور کھچڑا تقسیم کرنے والوں سے 10 محرم کو اور بنانے والوں سے میرا سوال ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھے؟ کیا آج فجر کی نماز پڑھے؟ کب اٹھے سو کر؟ 8 بجے سو کر اٹھے، 9 بجے سو کر اٹھے، اور اس کے بعد دعویٰ کر دیا میں امام حسین کا عاشق ہوں، میں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں جو ہے امام حسین کا دیوانہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ امام حسین کے دیوانے ہو تو فجر کی نماز پڑھے کیا آپ؟ اور جو شربت تقسیم کر رہے ہیں یہ عاشورہ کے دن، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ نے شربت ساری دنیا کو تقسیم کیا کہ آپ نے والدین کو دیا؟ اپنے والدین سے پوچھا وہ کتنے دن کے پیاسے ہیں؟ سالوں ہو گئی تجھے اپنے والدین سے بات کرے، والدین سے بات کرا، بہن سے لڑائی ہے، بہن سے جھگڑا ہے، بھائیوں سے جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے آپ کو جو قطع تعلق ہے، رشتہ داروں سے آپ لڑے ہوئے ہو، ماموں سے، خالہ سے، پھوپھوں سے آپ بات نہیں کرتے ہو، ساس سسر سے آپ کی لڑائی ہے، بیوی کو آپ مارتے ہو، بیوی پر ظلم کرتے ہو، بچوں سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہو، تو امام حسین کے نام پر شربت تقسیم کرنے سے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا جائے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں یہ جو روڈوں پر کھڑے ہو کر غیروں کو تقسیم کر رہے ہو یہ کون لگتے ہیں آپ کے؟ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، ماموں خالو، تائے چاچا پھوپھے اور پھوپھا پھوپھی جو ہیں اور جو آپ کا خاندان رشتہ دار ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ان سے آپ نے صلح کی ہے کہ اگر آپ کو پلانا ہی ہے شربت، سب سے پہلے اپنی بہن کو پلائیں جس سے آپ بات بھی نہیں کرتے ہو، جس کو آپ فون کرنے کو تیار نہیں ہو، سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو پلائیں، والدہ کو پلائیں، شاید کہ آپ کی نجات ہو جائے، شاید کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ثواب مل جائے۔
دیکھو ان معاملے میں ہم سب حضرت زین العابدین کے ساتھ ہیں۔ حضرت زین العابدین، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو امام حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے 10 محرم کے دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ، یہ حالات کربلا کا واقعہ پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے 40 سال تک زندہ رہے وہ امام حسین کے بعد، 40 سال تک، لیکن 40 سال تک انہوں نے نہ کوئی تعزیہ نکالا، نہ کوئی علم نکالا، نہ کوئی پنجے بٹھائے، نہ تعزیے بٹھائے، اور نہ انہوں نے کوئی شربت تقسیم کیا، نہ کوئی کھچڑا بنایا، نہ کوئی حلیم بنایا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ کیا ہی نہیں، نہ کوئی ماتم کیا، نہ سوگ کیا، نہ غم کیا، کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو ہم اس معاملے میں امام زین العابدین کے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی سفارش کی بنا پر جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے، تو ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے 10 محرم کو امام زین العابدین نے، تو ہم بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم بھی اس معاملے میں امام زین العابدین کے ساتھ ہیں۔